نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا اور بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا۔ دوران گفتگو علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر مشاورت سمیت رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون۔ بھارت کو دریائے سندھ پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ سندھو ہمارا ہے۔ بلاول بھٹو کی سکھر میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو للکار، کہا ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا سندھو بچائیں گے اور ہم نے کر دکھایا۔ اب دریائے سندھ پر کوئی کینال نہیں بنے گی، چاروں صوبے بھائی بھائی ہیں، مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگایا۔ پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ماضی جیسا دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بھارت کو سخت الفاظ میں وارننگ، سینٹ میں اظہار خیال، بولے پہلگام واقعے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ قوم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت پیچھے نہ ہٹا تو ہم دوسرے معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے پر غور کریں گے۔ ہم بھارت کی کسی بھی جارحیت کا ناپ تول کر جواب دیں گے۔ اگر مکمل حملہ ہوتا ہے تو مکمل جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارت کو للکار، بولے دنیا کو جوہری طاقتوں کے درمیان مکمل تصادم کے امکان پر فکر مند ہونا چاہیے۔ پاکستانی فوج ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہوئے حملے کو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر صدر کو بریفنگ۔ صدر زرداری کی قومی سلامتی کمیٹی کے بر وقت اقدامات اور فیصلوں کی تعریف۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا سلامتی کمیٹی کے فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ کمیٹی نے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب، پہلگام واقعے کی ایف آئی آر نے پول کھول دیا۔ پہلگام پولیس اسٹیشن واقعے کی جگہ سے 6 کلومیٹر دور ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق پہلگام حملہ دن 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حیران کن طور پر صرف 10 منٹ بعد 2:30 پر واقعے کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہونا پہلے سے طے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ جھوٹ بے نقاب ہونے پر مودی کا پہلگام فالس فلیگ ڈرامہ مذاق بن گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے سلمان اکرم راجہ نے خط تحریر کیا۔ خط میں بانی پی ٹی آئی نے اپنے اوپر 200 سے زائد کیسز کا حوالہ دیا۔ سابق وزیر اعظم نے خود کو اور اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کو قید میں رکھنا سیاسی و انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ بشریٰ بی بی سے ملاقات کروائی گئی، نہ پڑھنے کے لیے اخبار دیا گیا۔ خط میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور جماعت اسلامی کا غزہ میں جاری مظالم کے خلاف کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کہتے ہیں ملک بھر میں فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے اور مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہوگا۔ 1.5 سال کے دوران غزہ کے 90% علاقے تباہ کیے جا چکے۔ مسلمانوں کا ہولوکاسٹ جاری ہے مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔